بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمدہ الحامدون والصلاة والسلام علی من تبعہ الانبیاء والمرسلون وآلہ الطیبون الطاہرون وأصحابه المقربون المخلصون وأولياؤه المؤمنون المتقون العارفون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں پھر مسجد میں حاضر ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی. اس دعا سے کہ اللہ کریم آج کی اہل ایمان کی حاضری اپنی بلند اور بالا بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین مکرم، آج ہم شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے قرآن و سنت سے کچھ گزارشات عرض کریں گے. اللہ قدوس نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید کے اندر اور نبی مکرم علیہ السلام نے احادیث طیبہ کے اندر ان کے فضائل کا ذکر فرمایا ہے. عظمت ساری امت تو جدا صدیق اکبر دی، خدا دی ذات کر دی یہ ثنا صدیق اکبر دی. ہر ایک شے آپ تو قربان کیتی جانوی دلوی، ہر ایک شے آپ تو قربان کیتی جانوی دلوی. رضائے مصطفیٰ وچ ہے رضا صدیق اکبر دی. بنایا روپ اوہو عرشیاں نے ویکھ فرشی نو، جدوں ویکھی فقیرانہ ادا صدیق اکبر دی. لکھے قرآن وچ رب نے اگارے سور دے لمحے، زمانہ جان دائے او وفا صدیق اکبر دی. بنا ویکھے جدوں میں راج دی تصدیق فرمائی، خدا نو او پسند آئی ادا صدیق اکبر دی. فرشتے آپ تو قربان خاکی آپ تو صدقے، کرے جبریل بھی ہر دم حیا صدیق اکبر دی. کدی بھی آپ نے آقا نو رب تو نہ جدا منیا، نظر وچ انج خدا تے مصطفیٰ صدیق اکبر دی. عمر عثمان حیدر وی نے یارے غار تو صدقے، کرن تعظیم سارے ای صدا صدیق اکبر دی. صحابی وی خلیفہ وی و صوفی وی مشاہد وی، مسلم ویکھ تسلیم و رضا صدیق اکبر دی. جدوں بو بکر نو ویکھو نبی دا روپ لگدا اے، نبی دی ذات وچ ہستی فنا صدیق اکبر دی. جدے فرمان تے جبریل شاہد بن کے آ جاوے، دو عالم وچ او ذات با صفا صدیق اکبر دی. سامعین مکرم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، جن کو اللہ قدوس نے نبی مکرم علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے، یعنی جب آقا علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے بھی نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ بارہا سفر اور حضر میں صحبت کا شرف رہا، آپ سے ملاقاتیں رہیں. اور آپ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، عمدۃ التحقیق میں موجود ہے کہ مہاجر اور انصار نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے. اس طرح جناب صدیق اکبر نے ایک بات کی، عرض کرنے لگے وعیشی کا یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی حیات مبارکہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. یعنی اس دور میں مشرکین مکہ بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے. فرمایا اس دور میں بھی رب قدوس نے مجھے ایسے قبیح عمل سے محفوظ رکھا ہے. جناب عمر وہاں جلوہ گر تھے رضی اللہ عنہ. تو آپ نے جب ان کا جملہ سنا تو حیرت ہوئی اور جلال میں آ کر کہا کہ آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں؟ وعیشی کا یا رسول اللہ لم اسجد لصنم قط. آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی دور جاہلیت میں کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، جبکہ ہر بندہ جس کو بھی دیکھتے تھے وہ اس کبھی عمل سے دوچار ہوتا رہا. تو آپ نے وہاں پر ایک واقعہ بیان فرمایا. میں ابھی کم سن تھا، میری عمر کم تھی کہ میرے والد ابو قحافہ ایک بار مجھے بت خانہ میں چھوڑ آئے اور کہا کہ یہ جو بت ہیں یہ تیرے معاذ اللہ بلند و بالا معبود ہیں. فرماتے ہیں جب میں اس جگہ پہ پہنچا تو میں نے جا کر اس بت سے 3 سوال کیے. پہلا سوال یہ تھا کہ اگر تو معبود ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا. فرماتے ہیں جواب نہیں آیا. دوسرا سوال میں نے یہ کیا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا. فرماتے ہیں جواب نہیں آیا. تیسرا سوال میں نے یہ کیا کہ اگر تو معبود ہے تو میں تجھ پر وار کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچا. فرماتے ہیں میں نے ایک پتھر سے اس پر وار کیا، وہ اوندے منہ جا کے گر گیا. جب اس کا شور برپا ہوا تو میرے والد آ گئے. تو آ کے مجھ سے کہا کہ یہ کیا کیا ہے؟ تو میں نے کہا جو کچھ کیا ہے میں نے آپ کے سامنے ہے. تو انہوں نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے میری امی جی کی بارگاہ میں لے کر گئے اور سارا شکوہ اور شکایت کی. جب والدہ صاحبہ سے شکایت کی کہ یہ دیکھو تمہارے اس بیٹے نے وہاں پر جا کے کیا معاملہ کیا ہے، تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے. اور جو بات انہوں نے وہاں پر بیان فرمائی وہ بڑی بات قابل غور ہے. جناب صدیق اکبر نے باپ نے کہا کہ آخر اس کے حال پہ چھوڑنے کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت باضابطہ نہیں ہوئی تھی تو لات کی، منات کی، عزا کی لوگ معاذ اللہ تعظیم کیا کرتے تھے. تو ان کو حیرت ہوئی یہ بات سن کر کہ اس کی والدہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. تو آپ نے جب سبب پوچھا تو فرمانے لگی کہ جس رات جناب صدیق اکبر کی ولادت ہونی تھی اس رات میں تنہا تھی. مجھے ہاتف غیب سے ندا آئی کہ یا آمت اللہ الی تحقیق ابشر بالوالد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق. فرماتی ہیں کہ ہاتف غیب سے مجھے ندا آئی، اے اللہ کی بندی ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک عتیق بیٹے کی، اسمہ فی السماء الصدیق، جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہوگا، لمحمد صاحب و رفیق، جو محمد عربی کا صاحب بھی ہوگا اور رفیق بھی ہوگا. جب آپ نے والد نے یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے. لیکن جو یہ بات جناب صدیق اکبر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں عرض کر رہے تھے تو جب یہ بات بیان کی گئی جس پر جناب عمر حیرت زدہ ہوئے تھے، ممکن ہے دوسرے اصحاب بھی حیرت زدہ ہوئے ہو. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس دوران جب جناب صدیق اکبر اپنے بچپن کا واقعہ بیان فرما رہے تھے تو اللہ کریم کی بارگاہ سے جبریل آ گئے اور جناب جبریل علیہ السلام نے آ کر 3 مرتبہ اس بات کی تصدیق فرمائی کہ ابو بکر نے یہ جو واقعہ بیان فرمایا ہے یہ بالکل سچا ہے، سچا ہے، سچا ہے. اندازہ لگائیے کہ جن کی صداقت پر اور جن کی شہادت پر اللہ کریم اپنے ایک مقرب فرشتہ کو بھیج کر ان کی شہادت فرمائے، ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اور ایک جبریل کے حوالے سے آپ کی اور مناسبت ہے. نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی جناب جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے تو آ کر آقا علیہ السلام سے محو گفتگو ہوتے. اس دوران کہ امام الانبیاء علیہ السلام جلوہ گر ہیں اور سید الملائکہ جناب جبریل جلوہ گر ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، محو گفتگو ہے. اس دوران جب بھی جناب صدیق اکبر حاضر ہوتے تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. ایک دن نبی مکرم علیہ السلام نے جناب جبریل سے فرمایا کہ جبریل یہ تو بتاؤ کہ جب بھی صدیق اکبر حاضر ہوتے ہیں تو تم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو. تو انہوں نے جو جواب عرض کیا وہ جواب یہ تھا
کہ میں ابو بکر کی تعظیم کا ازل سے قائل ہوں. اور کہا جب رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، میں ایک لمحے کے لیے تأمل میں پڑ گیا. میں نے سوچا کہ سجدہ کروں، کیونکہ پہلی مرتبہ اللہ کریم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو کہتے ہیں ابھی میرے دل میں یہ بات گزر رہی تھی کہ سجدہ کروں یا کیا کروں، تو میری نظر ایک ایسے گنبد پر پڑی جس گنبد کے اوپر میں جہاں بھی دیکھ رہا تھا لکھا ہوا تھا ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. یعنی کثرت کے ساتھ اس گنبد پر جناب سیدنا صدیق اکبر کا نام ابو بکر لکھا ہوا تھا. فرماتے ہیں وہاں سے مجھے آواز آئی کہ سجدہ کرو. مجھے ایک ہیبت اور رعب اور دبدبہ محسوس ہوا. میں نے اس آواز کو سننے کے بعد فوراً سجدہ کر دیا. تو جب سے میں نے ابو بکر کے نام کو پڑھ کر سجدہ کیا ہے، اس وقت سے میں حضرت صدیق اکبر کی تعظیم کا اور آپ کے احترام کا قائل ہوں. یعنی جن کی عظمت اللہ کریم ملائکہ کے اندر پیدا فرمائے، ہم اہل ایمان کو ان کی کس قدر عظمت کا لحاظ کرنا چاہیے. سامع مکرم، نبی مکرم علیہ السلام نے احادیث طیبہ کے اندر اپنے کئی فرامین کے اندر صحابہ کی شان، اہل بیت اطہار کی شان کو واضح ارشاد فرمایا. ایک حدیث مبارکہ جو ترمذی شریف کے اندر، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر اس کا نمبر ہے 3669. حدیث کے الفاظ ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج ذات یوم ودخل المسجد و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ وہو آخذ بایدیہما وقال ھکذا نبعث یوم القیامہ. نبی مکرم علیہ السلام ایک دن مسجد میں داخل ہوئے اس حال میں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی ان کے ساتھ تھے، اور الفاظ کہ احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ. ان میں سے ایک نبی کریم علیہ السلام کی دائیں جانب تھے، دوسرے نبی مکرم علیہ السلام کی بائیں جانب تھے. اور آقا علیہ السلام نے عذراء کرم وہو آخذ بایدیہما، ان دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا. اور وہاں پر ایک جملہ مبارکہ اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا جو ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں نقش ہونا چاہیے. وہ یہ تھا وقال، اور فرمایا ھکذا نبعث یوم القیامہ، ہم جس حال میں اب ادھر کھڑے ہیں اسی حال میں ہم قیامت تک اٹھائے جائیں گے. یعنی قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کریم عالم برزخ سے انسانوں کو اٹھائے گا تو ہمارا عالم یہ ہوگا کہ امام الانبیاء کی ذات مبارکہ ہوگی، ایک جانب صدیق اکبر ہوں گے، دوسری جانب جناب عمر فاروق کی ذات مبارکہ ہوگی. اور یہ اندازہ لگائیے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی نگاہ نبوت اور میرے کریم نبی کا علم مبارک کہاں تک کام کرتا ہے کہ کئی صدیاں گزر جائیں گی، ان گزرنے کے بعد کب قیامت برپا ہوگی. حالانکہ وہ تو وقت ہے جب آقا علیہ السلام ظاہری طور پر اس عالم ناسوت اور عالم اجسام کے اندر ہیں، جناب عمر بھی ساتھ ہیں، جناب صدیق بھی ساتھ ہیں، اور اس وقت یہ قیامت کے بعد برپا ہونے والی جو ہے خبر، اس کے بارے میں آقا علیہ السلام اپنی امت کو باخبر کر رہے ہیں. اور حدیث بھی ایک اتھینٹک کتاب کے اندر جو صحاح ستہ کی 6 کتابیں ہیں، بخاری شریف ہو، مسلم ہو، ابی داؤد ہو، نسائی ہو، ترمذی ہو یا ابن ماجہ شریف ہو، میں نے آپ کو 2 کا حوالہ پیش کیا کہ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. اور اس حدیث نے یہ بتایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ قیامت کے دن جب رب کریم برزخ سے قبروں میں سے لوگوں کو اٹھائے گا تو میرے آقا علیہ السلام اسی حال میں اٹھیں گے کہ ایک جانب میرے نبی کا غلام صدیق اکبر ہوگا، دوسری جانب میرے نبی کا غلام عمر فاروق ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی قابل غور بات ہے، آج کل بعض لوگ ذکر صدیق و عمر اور ذکر عثمان کو کر کے اہل بیت کے ذکر کی عظمت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ ذکر اہل بیت کر کے ذکر صحابہ کی شان و شوکت سے محروم رہ جاتے ہیں. خوش نصیب وہ مسلمان ہے جو ذکر اصحاب کرے تو اس کا چہرہ پھولوں کی طرح مسکرا جائے. خوش نصیب وہ بندہ مومن ہے جب ذکر اہل بیت اطہار ہو تو اس کے دل کا زنگ دور ہونا شروع ہو جائے، اس کے دل میں اللہ نورانیت پیدا فرمانی شروع کر دے. تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اِنَّ أَعْظَمَ أَجْرًا فِي الْمَصَاحِفِ ابو بکر الصدیق، فرماتے ہیں قرآن مجید کو جمع کرنے پر
جو سب سے زیادہ اجر پانے والی ذات مبارکہ ہے وہ جناب صدیق اکبر کی ذات مبارکہ، اندازہ لگائیے۔ اور اس کا حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا ان اعظم اجرا فی المصاحف ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق کو سب سے زیادہ اجر عطا فرمایا جائے گا اس بات پر کہ انہوں نے مصحف کو جمع کیا۔ آگے الفاظ ہیں کان اول من جمع القرآن بین اللوحین، کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر قرآن مجید کو جمع کر کے اس کو 2 کتابوں کی شکل عطا فرمائی۔ پتہ چلا کہ جناب صدیق اکبر کی جو خدمت قرآن ہے اس کو اپنے دور مبارک کے اندر حضرت علی بھی سراہتے رہے، جسے ہمارے عرف میں اپریشیٹ کرنا کہتے ہیں، کسی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنا۔ اور حضرت صدیق اکبر کی ذات مبارکہ وہ ہستی ہے، امام دلمی نے اپنی مسند الفردوس کے اندر اس کو نقل فرمایا۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا اور اندازہ لگائیے گا کہ نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کیسی کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں، کیونکہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کا اللہ بھی جب عطا کرتا ہے تو بے بہا عطا کرتا ہے، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے آقا علیہ السلام جب عطا فرماتے ہیں تو لامحدود عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ہم کسی معاذ اللہ کسی نقلی اور جعلی کسی خبیث کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم اس پیارے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے اس کو اتنا عطا کیا جاتا ہے، اتنا عطا کیا جاتا ہے کہ وہ پھر دنیا کو بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ تو توجہ چاہوں گا، حوالہ میں نے پیش کر دیا۔ ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال، جناب سہل بن سعد کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، فرمایا ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری ساری امت پر واجب ہے۔ یعنی یہ منشأ مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن دل میں یہ ارادہ رکھے کہ میرے اوپر میرا رب کریم اور میرے آقا علیہ السلام راضی ہو جائیں تو اس کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنا پڑے گا۔ کیا؟ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، میری ساری امت پر ابو بکر سے محبت کرنا اور ابو بکر کا اس بات پہ شکر ادا کرنا کہ میرے چلے جانے کے بعد انہوں نے امت کو دلاسا کتنا دیا ہے، انہوں نے دین کے جو اصول اور قواعد تھے ان پر پہرا کیسا دیا ہے۔ اور سامع مکرم، وہ حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر 3459 نمبر پر موجود ہے، جس کو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام جب اس عالم میں تھے تو آپ کے اس عالم میں جلوہ گری کے آخری ایام تھے، بلکہ آخری دن تھا، اس حال میں کہ صحابہ نماز ادا فرما رہے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتی اذا کان یوم الاثنین وہم صفوف فی الصلاۃ، آخر وہ پیر کا دن آ گیا، صحابہ جو تھے وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ فکشف النبی علیہ السلام ستر الحجرۃ، اس حال میں توجہ، اس حال میں کہ صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں، جناب صدیق اکبر مصلی امامت جلوہ گر ہیں، نبی مکرم علیہ السلام نے ایک حجرہ مبارکہ کے اندر سے پردہ اٹھا کر صحابہ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ حوالہ میں نے عرض کیا بخاری شریف کا، فکشف النبی علیہ السلام ستر الحجرۃ، آپ نے ایک حجرہ مبارک سے پردہ کو ہٹایا، ینظر الینا وہو قائم، صحابہ کہتے ہیں اس حال میں کہ آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر ہماری جانب نظر کرم فرما رہے تھے۔ صحابہ حالت نماز میں ہیں، نبی مکرم علیہ السلام حجرہ سے پردہ کو سرکا کر صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ نے کہا کیا، جب نبی مکرم علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا تو اب لازمی بات ہے جب بندہ کسی کو دیکھتا ہے تو رائے تو دیتا نا، جیسے اللہ پاک نے ان کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا، صحابہ نے کیا، تو اس مقام پہ صحابہ نے کہا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، جب ہم نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو محسوس ہوا جیسے قرآن کا ورقہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کریم کے پاک کلام کی آیات بینات کے ساتھ نبی مکرم علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو تشبیہ دی، کیا محسوس کیا؟ جیسے قرآن کا ورقہ ہوتا ہے۔ ثم تبسم یضحک، نبی مکرم علیہ السلام نے مسکرایا، تبسم فرمایا۔ اب جب حالت نماز ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ، اور امام الانبیاء علیہ السلام پردہ سرکا کر صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ آخری دن ہے،
پھر آپ اس دنیا سے عالم برزخ کی جانب تشریف لے جانا چاہتے ہیں، طبیعت مبارکہ کے اندر کچھ تغیرات ہیں، کچھ تبدیلیاں ہیں۔ صحابہ کو دیکھ کر تبسم فرمایا۔ صحابہ وہاں کیا کہتے ہیں؟ فَهَمَمْنَا أَن نَفْتَنِنْ مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ علیہ السلام۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھ کر ہمارے عشق نے ہمیں مجبور کیا کہ نمازوں کو توڑ دیں اور رخ بدحا کی زیارت کرتے رہیں۔ یہ عشق کی کیفیت ہے، مطلب نماز اپنی جگہ مسلم ہے، نماز کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ کیفیت جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کے اندر لکھی ہے، اور انس بن مالک جنہوں نے 10 سال مسلسل نبی مکرم علیہ السلام کی خدمت کی ہے، وہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کے عشق کا یہ عالم تھا۔ حضور کے جو غلام تھے ایسے عشق والے تھے، کیسے کہ حالت نماز ہے اور نماز کے اندر یہ خیال ہے نماز تو پڑھ ہی لیں گے، کاش آج رخ والضحیٰ ہو اور صحابہ کی آنکھیں ہوں، کاش آج زلف دوتا ہو اور صدیق و عمر عثمان و علی کی آنکھیں ہوں، حضور کے چہرے مبارکہ کو تکتے چلے جائیں، اور کاش دیدار سے ایک لمحہ کے لیے ہم کہیں منقطع نہ ہو جائیں، ہٹ نہ جائیں۔ یہ وہ کیفیت تھی کہ عبادت کے اندر بھی جو سب سے اہم نماز ہے اس کے اندر بھی صحابہ بےتاب رہتے تھے، اللہ کے جلووں کی تابنا کی، اللہ کے جلووں کا مشاہدہ مسلم ہے اپنی جگہ پر، لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہی وہ صورت مبارکہ ہے جس سے رب کو دیکھنے والے حضور کے جلوہ دیکھ کے رب کا جلوہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں پھر نماز کے اندر صدیق اکبر نے جو ادب کیا، توجہ، فَنَكَسَ ابو بکر عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، ابو بکر نے قدموں سے پیچھے پلٹنا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ حجرہ مبارک سے ہمیں دیکھ کر شاید، آگے الفاظ ہیں وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ خَارِجُ إِلَى الصَّلَاةِ، جناب ابو بکر نے گمان کیا کہ شاید حضور ابھی تشریف لے آئیں گے، یعنی حالت نماز کے اندر بھی ان کے احترام کا جناب صدیق اکبر کو اتنا پاس ہے کہ لگتا ہے آقا ابھی تشریف لے آئیں گے، تو پیچھے ہٹنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ کیا فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ علیہ السلام، صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں اشارہ فرمایا، کیا؟ ان اتموا صلاتکم، اپنی نماز کو مکمل کرو، وارخ السترہ، اور نبی مکرم علیہ السلام نے پردے کو آگے کر دیا۔ یعنی اس لمحے کو اور اس تصور کو جب انسان اپنے تصور میں لائے، اس منظر کو، تو انسان کی طبیعت اور ایمان کو رب بڑی جلا عطا فرماتا ہے۔ اللہ قدوس کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک مجھ کو اور آپ کو قرآن مجید کی جو صحیح تعلیمات ہیں اور احادیث نبویہ کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔